गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। आज संडे है, हम लोग और आप घरों पे आराम कर रहे होंगे और होप एंजॉय कर रहे होंगे अपना वीकेंड। हम बात करते हैं थोड़ा सा चाणक्य हिंदुत्व अप्रोच रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड चाइना कि इनकी आज की जो वल्नरेबिलिटी है अगेंस्ट अपने 7 टाइम, बल्कि मैं तो कहूँगा कि डजन टाइम लेस रिसोर्सेज कंट्री पाकिस्तान और चाइना, जो जिनके बराबर होना चाहिए था इनको, उसके सामने इनकी क्या पोजीशन है। सूरत हाल का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इनके जनरल द्विवेदी हैं जो कि इनके कमांडर हैं LOC और LAC नॉर्दर्न साइड के, और उनकी जॉब थी कि वो अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करते LOC पे LAC पे। रेदर उन्होंने जनाब ट्वीट किया, जो कि एक जनरल का काम नहीं होता। पता नहीं ये ऑब्जेक्टिव्स इंडियन आर्मी जो है वो बीजेपी की पार्टी लाइंस पे क्यों अब प्रोपेगेंडा पे और इलेक्शन जितवाने के लिए क्यों सोशल मीडिया पे आती है। इन्होंने ट्वीट किया जी, वी आर रेडी टू टेक गिलगित बल्तिस्तान एंड टू फ्रंट वार के लिए हम तैयार हैं। तो हमें उसका जवाब ही नहीं देना पड़ा, क्योंकि ऋचा चड्ढा ने ही जवाब दे दिया और उस बेचारी की बैंड बजा दी गई कि भाई ये क्या है। हिंदुस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप अपने मुल्क के ज़िम्मेदारों से ये पूछ नहीं सकते कि मियाँ क्या चल रहा है, ठीक है, आपकी जो पोजीशन क्या है, आप अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें, आपने क्या कहा है। लेकिन आप ये देखें कि इंडियन फेडरेशन इस वक्त किस बुरी तरह जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है, और एक सेकुलर फेडरेशन के बजाय वो एक ज़ायनिस्ट हिंदुत्व फाशिस्ट टाइप एक फेडरेशन में तब्दील हो चुकी है, जहां बात करना, सवाल करना और अपने कौमी इदारों की डायरेक्शन पर एतराज़ करना, सब पूछना उनसे कि मियाँ आपकी डायरेक्शन जो है वो रियलिस्टिक नहीं है और फैक्ट्स के मुताबिक नहीं है और बाइस्ड है, और ये आपकी नफ़रत, तासुब, आपकी चाणक्य, आपकी हिंदुत्व अप्रोच आपको तबाही के दाने पे लेके जा रही है। कोई भी मुल्क की सलामती के हवाले से ख़तरात दो चार हैं और कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। इंडियन आर्मी के जनरल द्विवेदी ने ये कह तो दिया कि वो टू फ्रंट वार के लिए तैयार है और गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज उतारने के लिए बिल्कुल इंडियन कैपेसिटी इन्हेंस्ड है। क्या इन्हें पता है कि अब जंगें किस तरह होती हैं? क्या इनकी कैपेसिटी का अंदाज़ा है कि जो थिएटर है उसमें आपकी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड बैटल्स और आपके पॉलिटिकल और साइबर टैक्टिक्स की आपकी इस वक्त सूरत हाल क्या है? आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को आपकी आर्मी में सिनर्जाइज करके और ग्राउंड ऑपरेशंस में आपकी वो डेप्थ है कि आप टू फ्रंट वार कर सकें? आप सोच रहे हैं कि आपने कहा क्या है? आपको अंदाज़ा है कि आपके जो सिक्किम से लेके और जो है LOC तक, पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक आपकी क्या पोजीशन है? आपकी वहाँ पे कैपेबिलिटी की क्या सूरत हाल है? आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि आपकी पाकिस्तान के साथ जंग और आपकी चाइना के साथ जंग बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। आप ज़हनी तौर पर पाकिस्तान के बारे में तो तैयार हैं और बड़े खुश होते हैं कि आप हर लिहाज से पाकिस्तान पर एक बर्तरी रखते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान सेंट्रिक स्टेट अगर हैं और आपकी फोर्स, आपकी आर्मी, आपकी नेवी अगर सिर्फ पाकिस्तान कंसर्न आपकी जो टैक्टिकल तैयारियां हैं, तो फिर तो आप पाकिस्तान ने
آپ کو چائنا کے آگے کر کے ایک بہترین کام کر دیا ہے آپ کا. اب آپ میں نہ ہمت ہے، نہ جرأت ہے، نہ تیاری ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم جو ہے ہماری ہم جو دیکھیں، جنگیں 3 طرح کی جنگیں ہوتی ہیں موسٹلی. ویسے تو آج جدید دنیا میں اس کے کئی فیزز اور لیولز ہو سکتے ہیں، اور جو لوئسٹ لیول ہے نا آج کل، وہ کنونشنل بیٹل فیلڈ ہے. کنونشنل جس کے اوپر آپ ٹوٹلی فوکسڈ ہیں، یہ لوئسٹ لیول ہے. آپ کے اسٹریٹجسٹ بھی آپ کو اس بارے میں نشاندہی کر چکے ہیں. پتہ نہیں آپ کی کیا دماغی حالت ہے کہ جب آپ مودی جیسے ان پڑھ آدمی اور اس کی پوری ٹیم جو اس کے ارد گرد ہے، ان پڑھوں کی ہے اور جے جے کار کی اور ہر ہر مہادیو والی ٹیم ہے، جن کو سمجھ نہیں آتا پاکستان دشمنی کے علاوہ ان کی دماغی کام نہیں کرتے. آپ کے امیت شاہ سے لے کر اور آپ کے جے شنکر تک کی ڈپلومیسی جو ہے پاکستان سینٹرک ہے، اور آپ ابھی تک ٹیررزم رو رہے ہیں جو کہ پرانا ہو گیا ہے. اس وقت ٹیررزم آپ کے اندر چل رہا ہے، اور ٹیررزم آپ کی ڈپلومیسی میں ہے، جو آپ نے افغانستان کے اندر اور افغانستان سے KPK میں اور بلوچستان میں کر رہے ہیں. اس کو ٹیررزم کہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ٹیررزم تھا وہ تو گلوبل پاورز کی وجہ سے تھا، ان کے آنے کی وجہ سے تھا. پوسٹ US سوویت وار کے فال آؤٹس تھے، جو آبویسلی بہت بڑی تھیٹر تھی جہاں یہ جنگ لڑی گئی، سوویت یونین کو ہرایا گیا. تو اس کے ظاہر اتنے ہی بڑے فال آؤٹس ہونے تھے جس کو کوئی کم و بیش 10-15 سال لگ گئے وائنڈ اپ کرنے میں، جو کسی حد تک ہو گئے ہیں. جہاں کے کچھ ایلیمنٹس باقی تھے جو بے روزگار ہو گئے تھے، ان کو انڈیا نے پھر سے روزگار دے دیا ہے. اور جو داعش کے لوگ ہیں ان کو انڈیا اس وقت سپورٹ کر رہا ہے، ان کو لاجسٹکس سپلائیز دی ہیں. افغانستان کے اندر ان کو بٹھایا ہوا ہے پاکستان کے فرنٹ پر. تو پاکستان ان کو دیکھ لے گا، کوئی اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان اس طرح کے ٹیررزم کے خلاف جنگ میں جتنا پاکستان کی آرمی کو اور اس کے آفیسرز کا دماغ چلتا ہے اس معاملے میں، دنیا میں کسی آرمی اتنی آرگنائز نہیں ہے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف کس طرح اس نے کمپین کرنی ہے. تو آپ نا جو وار کے لوئسٹ لیول ہیں، کنونشنل بیٹل فیلڈ، آپ اس کے لیے تیار ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپریشن کیمپین کیا ہے اور اس کے بعد اسٹریٹجک لیول کیا ہیں. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان جہاں تک ایز فار پاکستان capabilities on ground is concerned, it seems in favor of India, no doubt. جس میں جو حق کی بات ہے وہ کہنی چاہیے کہ انڈیا کے ریسورسز پاکستان سے ہمیشہ 8-10 گنا 1 ٹائم زیادہ ہوتے ہیں. اس کی انڈین پرسیپشن ہے اپنی تیاری، اپنی کنونشنل وار کے حوالے سے جو تیاری ہے، اس کے لیے جو ان کی پرسیپشن ہے اس میں وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے جناب ان کی آرمی کے نمبرز زیادہ ہیں، ان کی ایسٹس جو ہیں ملٹری کے، نیوی کے اور ایئر فورس کے پاکستان سے بظاہر بہت اچھے ہیں نمبرز. تو اور ساتھ میں انڈیا کا میڈیا، اس کی اکانومی، اس کا ڈپلومیٹک فرنٹ، اس کے جو اور ذرائع ہیں، کمپیئرنگ ود پاکستان از ٹو گڈ. تو ٹھیک ہے، یہ سائیڈ آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پاکستان کی جو پروفیشنل تیاری ہے کہ ہمیشہ سے کہ اس نے اپنے کام ریسورسز کے ساتھ اپنی تیاری کو بہترین رکھا، جس کی آخری مثال آپ کے پاس موجود ہے 27 فیب کی، کہ آپ کو کس طرح انہوں نے ٹیکٹیکل گراؤنڈ پہ آپ کو ہوا میں کس طرح مار کے زمین پہ پھینکا. آپ کو اس چیز کا اندازہ تو ہے ہی. جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے ٹھیک ہے داخلی حالات، اس کی معاشی حالات، اس کی سیاسی صورتحال تھوڑی کیا بہت ساری آکورڈ ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا آپ کی جو 3-4 ہماری جنگیں ہوئیں انڈیا اور پاکستان کی، آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر وہ جنگیں انڈین گراؤنڈ پہ لڑی گئیں. ٹھیک ہے، یہ اس نقطہ نگاہ کو آپ سمجھیے گا. یہ پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے، یہ اس کو شو کرتی ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ ہر دور میں
اس کی آرمی کی مینٹل لیول کیا ہے، اس کی ایگریسونیس کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہے بیٹل کے لیے. اور آخری جو کارگل ہوئی وہ بھی ہم نے ایک ٹریلر آپ کو دکھایا کہ ہم کس طرح اندر گھس کے اور کس طرح کی صورتحال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ریٹریو کیا، گلوبل پاورز انوالو ہو گئی تھیں، بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. ہماری سیاسی جو صورتحال لیڈرشپ تھی وہ صورتحال کو نہیں بنا سکی. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جنگیں جو ہیں وہ فوجیں نہیں لڑتی، وہ قومیں لڑتی ہیں. تو قومی سطح پہ تھوڑی سی تیاری کم تھی، لیکن ہم اب بہتر تیاری کے ساتھ آپ کو ہمیشہ آپ کو کاؤنٹر کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے. یہ تو ہو گئی پاکستان کی سائڈ. آپ کے نمبرز بہت اچھے ہیں، آپ کا میڈیا بہت اچھا، آپ کی اکانومی بہت اچھی ہے، آپ کا ڈپلومیٹک فرنٹ بہت اچھا ہے، آپ کا ٹھیک ہے ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. لیکن گراؤنڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ جو ہے پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کے خلاف، اور آئندہ بھی کرنا پڑے گا. اور ریسنٹلی آپ نے اس کے ٹریلر بھی دیکھ لیے. اب آپ کے جو جنرل دیویدی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم 2 فرنٹ تیار ہیں، تو دوسرا فرنٹ بھی دیکھ لیں. دوسرا فرنٹ ہے چائنا. چائنا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. چائنا نے جو کیا ہے وہ اللہ معاف کرے آپ کے ساتھ وہ حال کیا ہے کہ جس کی مطلب آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ جب ڈسکس کریں گے تو آپ پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میڈیا پہ ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آگے کیا ڈسکس کریں گے. چیئرمین ماؤ نے کبھی ڈیسائیڈ کیا تھا، آپ لوگوں کا حل یہ نکالا تھا کہ آپ کو ایک لیسن دیا جائے، سبق دیا جائے جو اس کے بغیر آپ سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم تو ٹھہرے ایک چھوٹی طاقت، اور ہم تو اپنی دفاعی پوزیشن پہ رہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی امن سے رہو اور ہمیں مت چھیڑو. ٹھیک ہے نا، ہمارے اوپر چڑھائی کرو گے تو پھر ہم آپ کے لیے ٹف ٹائم دیں گے. لیکن چائنا تو دیکھیں وہ آپ کی برابر کی قوت تھی، اور اب آپ سے کہیں آگے کافی سارے سیگمنٹس میں آگے چلی گئی ہے. تو چیئرمین ماؤزے نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو لیسن دیا جائے، اور 1962 میں آپ کو سبق دیا، اور اکسائی چین آپ سے بزور لیا اور آپ کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا، وہ ایک شرمناک شکست تھی جو آپ جس کا سامنا کرنا پڑا. چیئرمین ماؤزے نے کیوں یہ طے کیا کہ آپ کو سبق دیا جائے؟ سبق اس لیے انہوں نے دینا مناسب سمجھا کہ ان کا جو معاملہ تھا تبت کے ساتھ وہ ان کا داخلی مسئلہ تھا. جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش کا تھا مسئلہ، اس میں آپ نے نیگیٹو رول پلے کیا، اور ہم آپ کو اس کی کوئی تحفہ ابھی تک نہیں دے سکے، لیکن ہمیں یاد ہے ہم ضرور دیں گے. باوجود اس کے کہ ہم خوش ہیں، بنگلہ دیش بہت اچھا جا رہا ہے، ہمارے بھائی ہیں وہ، آگے بھی اللہ ان کو بہت ترقی دے گا. آپ سے ان کی جی ڈی پی اچھی ہو گئی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. آگے بھی صورتحال اچھی ہونے والی ہے. ہمیں اس کی تکلیف ضرور ہے، لیکن ہم اس دکھ کو، اس رنج کو بھلا بیٹھے ہیں. ابھی آپ نے جو تبت میں کیا، ٹھیک ہے، نہ صرف یہ کہ چین کے مخالف عناصر کو آپ نے مدد دی، ان کی ملٹری لیول پہ، ٹیکٹیکل لیول پہ اسٹریٹجی، ان کو سپورٹ فراہم کی، ان کو سیاسی سپورٹ فراہم کی. آپ نے یہاں دلائی لاما کو رہائش دی، ان کو لائے، ان کو پلیٹ فارم دیا، ان کو مائک دیا، انہوں نے بات کی دنیا سے. چین اس وقت دنیا میں تھوڑا تنہائی کا سامنا تھا چین کو، اور چین نے اس وقت بہت مشکل حالات کا سامنا کیا، پاکستان اس کے ساتھ تھا. اور بالآخر آپ نے نہ صرف یہ کہ تبت کے معاملے پہ ان کو ٹف ٹائم دیا چائنا کو، اور ان کو اور ساتھ ساتھ آپ نے کمال یہ کیا، ہمیشہ کی طرح جو آپ کی چانکیہ اپروچ ہے ہندوتوا کی، آپ کی نیگیٹو اپروچ ہے، جو آپ کے لیے آپ کی مصیبتوں کی اصل ذمہ داری ہی آپ کی اپروچ ہے، یہ چانکیہ اپروچ ہے کہ آپ نے سکم پہ قبضہ کیا، ان کے زنگیان پہ قبضہ کیا، جس کو آپ اروناچل کہتے ہیں، ہماچل پردیش کہتے ہیں. آپ نے ان کو چائنا کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. تو چیئرمین ماؤ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ آپ کو 62 کی ایک رگڑا دیا جائے، اور انہوں نے وہ رگڑا دیا آپ کو، اور وہ اس رگڑے کی آواز اب تک آپ کو آ رہی ہے. یہ چائنا کی جو اب سیریس ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے آپ کی ریسنٹ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے،
चाइना ने अब फिर ये चेयरमैन जी ने ये तय किया कि आपको सबक सिखाया जाए, क्योंकि आप मानते नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। आपको हाथों से समझाया उन्होंने, 2-3 साल पहले विजिट किया, आपको कहा कि भाई बस करो, पाकिस्तान के साथ बस करो, लेकिन आपकी हालत ये थी, आपने कहा कि जी हम सीपेक को भी देख लेंगे, हम बल्तिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। तो आपकी तबीयत ठीक करने के लिए वो आगे आए, ठीक है, आपको थप्पड़ रसीद किए। और मज़े की बात यह है कि कोई गोली चलाए बगैर उन्होंने 2000 मुरबा किलोमीटर पर कब्ज़ा किया, एक गोली चलाए बगैर। अब आप डरिए उस वक्त से कि जब गोली चले और कन्वेंशनल जंग हो और सूरत हाल आपके हाथ में क्या होगी। फिर आपने, आपका फोकस जो है ना सिर्फ पाकिस्तान है, चाइना को आपने सेट असाइड किया और चाइना की कैपेबिलिटी को, उसकी सलाहियतें, बढ़ती हुई सलाहियतों को आप कहते हैं जी हम भी वो 62 वाले, अब इंडिया नहीं रहे, तो भाई वो 62 वाला चाइना भी नहीं रहा। आज आप समझते हैं उसकी कैपेसिटी को, यही वजह है कि आज आप उसको मुंह देने के लिए तैयार नहीं हैं और वो जो चाहे आपके साथ करता है। आपको वो कहते हैं कि 100 गंडे भी खवाए उन्होंने तो 100 लितर भी मारे, ठीक है ना। तो आपकी वही पोजीशन है। आप आज भी आप ऐलान करते हो कि भाई कोई हमारे मुल्क में नहीं घुसा। ये मोदी का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है और 2000 मुरबा किलोमीटर आपने दे दिया। तो क्या आपने दिया मेज़ पे बैठ के दिया? अगर वो घुसा नहीं है तो आपने पेश किया उनको कि ये ले लो। तो इंडिया में इस वक्त जो टोटल फोकस है वो एक मीडिया पे है। तमाम अदलिया इनकी, तमाम इनके पार्लिमानी निज़ाम इनका, इनके जो प्रेस है, इनकी आर्मी है, ठीक है, इनकी जुडिशरी है, इनका सारा जो सिस्टम है वो सारा बीजेपी और आरएसएस हो चुका है, हिंदुत्ववा हो चुका है। और वहाँ कोई हक की, सच की बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी चूँकि वो पोलिटिसाइज हो गई है, मतलब जनरल का जो ये बयान था कि हुकूमत जब कहेगी हम जनाब गिलगित बल्तिस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे और 2 फ्रंट वार के लिए हम तैयार हैं। तो ये इलेक्शन से पहले का बयान है जो मखसूस अंदाज में दिया गया सूरत हाल को वोट लेने के लिए, सियासी सूरत हाल को सपोर्ट करने के लिए। जब आर्मी इस तरह काम करती है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जब हक़ाइक़ सामने आते हैं, जब पीएलए सामने आई तो इंडियन आर्मी की क्या सूरत हाल हुई, वो आप सब ने, इंडियन और बरसगीर के लोगों ने, सार्क कंट्रीज़ ने सारा अच्छे से ये तमाशा देखा कि किस तरह ये शर्मनाक इनको पसपाई हुई। और मोदी ने और बीजेपी आरएस की लीडरशिप ने यहाँ कौमी मुजरिम होने का सबूत दिया है। वो अपनी कौम के मुजरिम हैं और जब इनको हुकूमत से निकाला जाएगा तो इनका सबसे पहले इनका ट्रायल होना चाहिए कि इन्होंने कैसे ग्राउंड रियलिटी से हट कर सूरत हाल को हैंडल किया और ऐसे बयानात दिए जिससे हिंदुस्तान की जो सलामती है उसके बरक्स उन्होंने चीज़ें की। तो अगर आज ये हाल है कि बगैर गोली चलाए चाइना ने इतना एडवांसमेंट कर ली है, तो जब आप जुर्रत करेंगे तो आपका क्या हाल होने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी ये है कि आपको, आपकी जो हरकतें हैं, जो आप कर रहे हैं, टेररिज्म अफ़गानिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर तालिबान के साथ मिलकर और पीटी पख्तून लोगों के साथ मिल के, और बलोचों के कुछ 2 कबाइल हैं जो आपके साथ मिले हुए हैं, पैसा खा रहे हैं आपसे, और वहाँ एक लॉ लेसनेस की कुछ सूरत हाल कहीं कहीं क्रिएट कर देते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना ने आपके साथ क्या किया हुआ है। जो रियल थ्रेट है पाकिस्तान को, थ्रेट रियल थ्रेट इसलिए नहीं है कि ये बांग्लादेश वाली सूरत हाल नहीं है। बांग्लादेश में तो 100% लोग जो पाकिस्तान की नाम और पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ ये सूरत हाल नहीं है। केपीके में भी चंद लोग हैं और बलूचिस्तान में चंद लोग हैं।
جو اسلام آباد کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ناراض ہیں، ان کو کسی بھی وقت ہم بٹھا لیں گے، بات کر لیں گے. فی الحال آپ اپنی توجہ جو ہے نان ایشو پہ لگائے رکھیں، اپنی پوری طاقت. ٹھیک ہے نا. گورو آریہ جیسی آپ کے پاس ساری ٹیم ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک، اجیت دووال تک. آپ کو ایک ہسٹیریا میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور آپ کے وسائل جو ہیں دھڑا دھڑ وہاں خرچ ہو رہے ہیں، ہزاروں کروڑ، لاکھوں کروڑ روپے. اور آپ کو جو ریئل تھریٹ ہے، جو پاکستان اور چائنا نے جو سیٹ کی ہے، وہ ہے اسکرمنگ تھریٹ. آپ کو رگڑ رگڑ کے مارنا ہے، آپ کو گھمانا ہے، اور آپ کے ساتھ جنگ، کنونشنل جنگ نہیں لڑنی، لیکن آپ کو اتنا رگڑنا ہے نا. اور ایک دن آئے گا کہ آپ نے ابھی کہا نا کہ نو پیس نو ٹاکس. ٹھیک ہے نا. وہ 10 سال پرانا آپ نے نعرہ لگایا تھا. اب آپ کہیں گے پلیز پلیز ٹاک، پلیز پیس. ٹھیک ہے نا. یہ وقت آپ کے اوپر آ چکا ہے تقریباً. اور آپ لگے رہے اجیت دوول کے ساتھ. اجیت دوول جو بیف بریانی کھاتا رہا ہے داتا دربار پہ، اس سے اس کا دماغ جو ہے نا وہ اس کو ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بیف کھانے والا بندہ نہیں تھا. جب بیف کھانا پڑا اسے تو بیچارے کا دماغی حالت جو ہے نا سٹھیا گئی ہے. وہ ایک ایک بوٹی بھی کھاتا تھا اور روتا بھی تھا. اور جناب آج اس کی ساری صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ اس کا دماغ کتنا کام کر رہا ہے اس وقت. تو دوول جیسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے نا تو یہی کچھ ہونے والا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ڈھاکہ نہیں ہے، یہ بلوچستان ہے، اور یہ KPK ہے. یہاں آپ کو گراؤنڈ پہ وہ سپورٹ نہیں ملنے والی جس کے لیے آپ اتنا تردد کر رہے ہیں. آپ تردد کریں، آپ کے ہاتھ سے بہت کچھ جانے والا ہے. سکم سے لے کے ہماچل سے لے کر اور زنگیانگ تک، اروناچل تک. اروناچل سے پھر لے کے آپ نے ہزاروں کروڑ روپے میں وہ سڑک بنائی تھی دولت بیگ، وہ بھی ناکارہ ہو چکی ہے. اب آپ نئی سڑک بنائیں، اب پھر ہزاروں کروڑ روپے ایک نئی سڑک پہ لگائیں، اور پھر کوشش کریں کہ تب تک چائنا اور آگے نہ آ جائے، اور وہ سڑک بھی آپ کے لیے ناکارہ ہو جائے، آپ سے یوز ہی نہ کر سکیں. تو صورتحال وہی ہے، اگنورنس اور حقیقت سے انکار اور جھوٹ. چانکیہ اپروچ اور ہندوتوا ذہن، یہ اتنی کمپیٹیبلٹی بنتی ہے نا جس سے قومیں آگے نہیں جاتی، پیچھے جاتی ہیں. جیسے آپ کو کہاں ہونا چاہیے تھا اور آپ کہاں ہیں. انڈرسٹینڈ کریں صورتحال کو. بات چیت جاری رہے گی. کافی طویل گفتگو ہو گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.